کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن پاک کی سورہ القمر کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو قیامت کے خوف اور فکر سے ان کے آنسو نکل آتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی زندگی میں ہی یہ ہولناک دن نہ آ جائے۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قیامت 1400 سال پہلے بھی بالکل قریب تھی تو پھر قیامت کب آئے گی؟ وہ آخری وقت کون سا ہوگا؟ اور قرآن و حدیث اس بارے میں ہمیں کیا اشارے دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اور ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان بالآخرت کیا چیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات عظمت اور عزت والی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ ایک بڑے دن اکیلے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ جہانوں کے پالن ہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الزاریات میں ارشاد ہے، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرا دیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں ایک حدیث بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتا۔ اس کا جھٹلانا اس طرح ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، حالانکہ اسے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے اس کی پہلی زندگی سے بھی آسان تر ہے۔ قیامت برحق ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے جانتے ہیں۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائے گا۔ سورۃ الحاقات میں ارشاد ہے، ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود و عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ سورۃ القیامہ میں ارشاد ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک برابر کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے اور چاند بے نور ہو جائے اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ التکاثر میں ارشاد ہے، ہرگز نہیں تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں پھر تم معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں کہ اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ یونس میں ارشاد ہے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں،
कसम है मेरे रब की, वो वाकई अमर हक है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, यहाँ हम क़यामत का एक मंजर कुरान मजीद की रूह से जानते हैं। सूरतुल ज़लज़ाल में इरशाद है, जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें इनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। इसके अलावा सूरतुल हाफ़ात में इरशाद है, बस जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जाएगी और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। उस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल बौदा हो जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पुशीदा ना रहेगा। तो जिसे इसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा कि लो मेरा नामा इमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। बस वो एक दिल पसंद जिंदगी में बुलंदो बाला जन्नत में होगा जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा कि मजे से खाओ पियो अपने इन अमाल के बदले जो तुमने गुज़श्ता जमाने में किए। लेकिन जिसे इसके ईमान नामे की किताब बाएं हाथ में दी जाएगी तो वो कहेगा कि काश मुझे तो मेरी किताब यानी अमाल नामा दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा ना दिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा इसे पकड़ लो, फिर इसे तोक पहना दो, फिर इसे दोजख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पे यकीन न रखता था और मिस्कीन को खिलाने पर रुग़बत ना रखता था। तो नाजरीन, अब हम जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि क़यामत कितनी करीब है। कुरान मजीद में इरशाद है, उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम असर नो पैदा करके फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे? जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछे कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लुटाए? आप जवाब दे दें, वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इसमें वो अपने सर हला हला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब? तो आप जवाब दे दें कि क्या अजब है कि वो करीब ही आन लगी हो। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। सूरतुल माआरिज में इरशाद है, बस तू अच्छी तरह सब्र कर, बेशक ये इस अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब ही देखते हैं। इसके अलावा सूरतुन नबा में इरशाद है, हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया और चौकन्ना कर दिया है। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा कि काश में मट्टी होता। सूरतुल अंबिया में इरशाद है, लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इसके अलावा सूरतुल कमर में इरशाद है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। यहाँ हम एक हदीस जानते हैं, हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली मिलाकर फरमाया कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जिस तरह ये दोनों उंगलियां करीब हैं। तो नाजरीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले
یہ بات کہی گئی تھی کہ قیامت قریب ہے، مگر یہ کیسی قریب ہے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی قیامت وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی کوئی حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے وقوع کو مزید کتنے سو یا کتنے ہزار یا لاکھ سال درکار ہیں۔ علاوہ ازیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اکبر وغیرہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی قیامت کا وقوع بعید ہے، مگر قرآن اسے قریب کیوں کہتا ہے؟ مفسرین نے اس شبہ کے کئی جواب دیے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلا، قریب و بعید جس طرح دور نزدیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح کسی چیز کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی قیامت قریب ہے کا معنی یہ ہوا کہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب کہا جاتا ہے، لہذا اس کا وقوع لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو اسے قریب کہا جاتا ہے۔ یہی معنی مفسر الوسی رحمہ اللہ اور کئی دوسرے مفسرین سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ آیت سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ سورۃ المعارج میں ارشاد ہے، وہ کافر اسے بعید سمجھتے ہیں حالانکہ ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں بعید کا یہ معنی نہیں کہ کافر وقوع قیامت پر یقین تو رکھتے تھے، مگر اس کے وقوع کو قدر بعید و مؤخر سمجھتے تھے کہ جب یہ قریب ہوگی تو اس کی تیاری کر لیں گے، بلکہ وہ قیامت کے وقوع کو امر مستحیل و ناممکن سمجھتے تھے۔ اور یہاں بعید ناممکن کے معنی میں ہے اور قریب ممکن کے معنی میں ہے، یعنی کافر قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہیں اور ہم اسے ممکن سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافر عذاب اور قیامت کے وقوع کو بعید یعنی ناممکن سمجھتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اس کا وقوع قریب سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کی حتمی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر جس کا وقوع یقینی ہو وہی قریب ہے۔ یہی معنی دوسرے مفسرین مثلا امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام الوسی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیے ہیں۔ البتہ علامہ الوسی رحمہ اللہ نے ایک دوسرا معنی بھی مراد لیا ہے۔ قیامت کا قرب و بعد کائنات کی عمر کے ساتھ موقوف ہے، یعنی جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اب تلک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق شاید قیامت قریب ہو، اس آیت کی تفسیر میں علامہ الوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا وقت باقی ہے اس سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت انتہائی قریب ہے جبکہ لوگوں کے سامنے بعید ہے، حتیٰ کہ ان آیات کے سب سے پہلے مخاطبین کفار مکہ کی زندگی میں یہ وعید سنائی گئی اور انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا، مگر ان کی زندگی بیت گئی، مزید برآں 1400 سال بیت گئے، لہٰذا وقوع قیامت لوگوں کے لیے بعید بلکہ انتہائی بعید رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے دنیا کی کل مدت زندگی چند دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کے 1000 دوسری آیت کے مطابق 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ دیکھیے سورۃ السجدہ میں ارشاد ہے، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ نیز سورۃ المعارج میں ارشاد ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق قیامت انتہائی قریب ہے۔ ایک اور آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سورۃ المعارج میں ارشاد ہے، وہ اسے دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ علامہ الوسی رحمہ اللہ نے بھی
इस आयत की तफसीर में एक मानी जिक्र किया है कि कुछ मुशरिकीन वक़ूए क़यामत को मुमकिन समझते थे, लेकिन वक्त वक़ू को बाइद ख्याल करते थे। तो नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी से एक बात बिल्कुल साफ है, क़यामत का हतमी वक़्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन इसकी निशानियाँ हमारे सामने तेजी से पूरी हो रही हैं। सहाबा कराम इस दिन से इसलिए डरते और फिक्र करते थे ताकि वो अपनी आखिरत की तैयारी कर सके। असल सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी वजह से कोई एक मुसलमान भी गुनाहों से तौबा करके नेकियों और सीधे रास्ते की तरफ आ जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत की उन बारीक निशानियों के बारे में जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पा रहे। नाज़रीन, क़यामत के मुतल्लिक मैं ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।